بھی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے۔ جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شہر مدینہ۔ آج ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اول تا آخر بنے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مدینہ پاک سے محبت کا جو انداز انسان تو انسان دوسری مخلوق کے اندر بھی کیسا ہے، آج انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کا ہمیں اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اب تک ہم نے الحمدللہ عز و جل مدینہ منورہ کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ مساجد مدینہ اور دیگر مدینہ پاک کے مقدس مقامات، مدینہ پاک کی حاضری، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی ایک مخلوق کہ جس کو ہم جانور کہتے ہیں، جانوروں کا مدینہ پاک سے محبت کا انداز کیا ہے، اور پھر جانور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسی عقیدت رکھتے ہیں، کیسی محبت رکھتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی حاضری کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ایک واقعہ جو دوران حج 2 بزرگوں کے ساتھ پیش آیا، انشاءاللہ عز و جل اس کو میں شامل سلسلہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا شیبان رائی رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ دونوں حج کے ارادے سے نکلے تو ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری نے حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، کیا آپ اس درندے کو نہیں دیکھ رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھ رہا ہوں، لیکن ڈریے مت۔ پھر حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس درندے کا کان پکڑ کر دبایا تو وہ دم ہلانے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی دم پکڑ لی۔ اس پر حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا یہ شہرت نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر مجھے شہرت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنا زاد راہ اس کی پیٹھ پر لاد کر مکہ مکرمہ اسے لے کر جاتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شیر کا خطرہ کیا، شیر خود کانپ اٹھا سامنے جب نبی کا غلام آ گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، اب یہ جو دونوں بزرگان دین کا ہم نے یہ واقعہ سنا کہ ظاہر ہے کہ شیر ایک درندہ ہے، اور جب کوئی اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ صرف ایک ہی کام جانتا ہے کہ اسے چیر پھاڑ کر کے اس کا کام تمام کرنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، اللہ پاک کے نیک بندے اور عاشقان رسول کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر ان دونوں بزرگوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور ان کا جو انداز تھا کہ حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیر کا کان پکڑ لیا، اور پھر جیسے کان پکڑا تو وہ دم ہلانے لگا، اور پھر اس پر جو ہے نا حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سارا مکمل معاملہ دیکھا کہ حضرت سیدنا شیبان رائی کا کیا مقام ہے کہ شیر کا کان پکڑیں تو وہ دم ہلانے لگ جائے، تو آپ کہنے لگے کیا یہ شہرت نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا،
یہ کوئی کام کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے، لیکن جب ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ آپ کا یہ عمل کہیں آپ کی شہرت کا سبب تو نہ بنے، لہٰذا اب یہاں پر جو ہے نا دل کے ایک تقوی کی بات کی جا رہی ہے کہ بندے کا جو بھی عمل ہو نا وہ اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، شہرت کی طلبی کے لیے نہ ہو۔ جیسے اگر آج کے ہم انوائرمنٹ کی اگر بات کریں تو ظاہر ہے کہ فیم کس کو پسند نہیں، یعنی کہ فیمس ہونا ہر کوئی چاہتا ہے، شہرت ہر کوئی چاہتا ہے۔ بندہ اگر کسی غریب کی مدد کرتا ہے تب بھی اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے تیار ہے، یا پھر اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین کا یہ انداز تھا کہ وہ شہرت کے لیے کام نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ دونوں اللہ کے اولیاء تھے تو آپس میں ان کی تقوی پرہیزگاری پر اور ایک باطنی مرض کو لے کر جو ہے نا یہ گفتگو ہوئی کہ کہیں آپ کا یہ عمل جو ہے نا وہ شہرت کی وجہ نہ بن جائے۔ تو آپ نے بھی جو ہے نا وہ کتنا پیارا جواب دیا حضرت سیدنا شائبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شہرت کا خوف نہ ہوتا تو جیسے ابھی کان پکڑ کر میں نے اس کو اپنے تابع کیا ہے نا، تو اپنے ساتھ حج کے لیے اسے مکہ مکرمہ اپنے ساتھ لے کر، اور وہ بھی اپنا سامان اس کی پیٹھ پر رکھ کر لے کر جاتا، اور اگر میں ایسا کرتا تو ظاہر ہے کہ میری شہرت ہو جاتی، لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا ایک چیز ہمیں سیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ شہرت کے لیے نہیں کریں بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ کسی نے جو ہے نا وہ بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ نام کے لیے کام نہ کرو، کام کرو نام ہو ہی جائے گا۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ پاک جسے عزت عطا کرنا چاہے ظاہر ہے کہ اسے کوئی ذلت میں مبتلا نہیں کر سکتا، اور رب تبارک و تعالیٰ جسے ذلت میں مبتلا کر دے اسے کوئی عزت عطا نہیں کر سکتا۔ تو اپنی خود ساختہ عزت کے پیچھے پڑنے کے بجائے رب کی رضا کے لیے کیجئے، اللہ پاک راضی ہوگا تو شہرت بھی ہو جائے گی، نام بھی ہو جائے گا، عزت بھی مل جائے گی۔ بہرحال آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانوروں کا جو ہے نا وہ انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ میں ایک دو واقعات انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم مدینہ پاک سے جانوروں کی محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مبارک سے جانوروں کی محبت کا عالم کیا تھا، اس کی طرف انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے۔ احادیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا تھا۔ جی ہاں، وہ قابو میں ہی نہیں آتا تھا، اور وہ کسی کے قابو میں آنا تو دور کی بات بلکہ وہ کاٹنے کے لیے جو ہے نا وہ حملہ کیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا کہ حضور ایک اونٹ ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے کہ وہ قابو میں بھی نہیں آتا، اور پھر یہ کہ وہ کاٹنے کے لیے جو ہے نا وہ حملہ کرنے کے لیے لوگوں کی طرف دوڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو لوگوں نے جب یہ بات سنی کہ حضور خود جو ہے نا اس کا ارادہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس اونٹ کے قریب تشریف لے جائیں گے، تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ اس کے یہاں تشریف نہ لے جائیں، بلکہ وہ بہت کچھ بگڑ گیا ہے نا، قابو میں نہیں آ رہا ہے، اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس اونٹ کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ وہ کتا جس طرح کاٹتا ہے اس طرح کاٹنے کے لیے لوگوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، اور اونٹ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوا تو وہ سامنے آ کر اس نے اپنی گردن ڈال دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ سجدہ کرنے لگا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جیسے وہ حاضر ہوا اور اس نے گردن ڈال دی، سجدہ کرنے لگا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ہماری جان قربان کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ اونٹ پر سختی کیسے ہوتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی گردن پر اپنا دست شفقت پھیرا، اور جیسے دست شفقت پیارے آقا نے پھیرا تو اونٹ بالکل اور زیادہ وہ نرم ہو گیا، اور اس کا جو بگڑا ہوا پن تھا وہ دور ہو گیا اور وہ فرما بردار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو انکار کرنے والے ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے
اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بڑی بلندی عطا فرمائی ہیں کہ جانور آپ کو سجدہ کیا کرتے، درخت آپ کو سجدہ کیا کرتے، لیکن اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہ حدیث پاک ابھی ہم نے یہ سن لی کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو سجدہ کرنے کا اگر حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جانور اگر بگڑا ہوا بھی ہوتا تو پھر وہ تابع و فرما بردار ہو جایا کرتا۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اونٹ کی حاضری کا، کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم بل بلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ غور کریں نا اس انوائرمنٹ پر، کہ تھوڑا سا تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ اونٹ دیدار کر رہا ہے اور پھر جو ہے نا وہ بل بلا کر رونے لگ رہا ہے، اور گویا ایسا ہے نا کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہے، اپنے جو ہے نا دل کی بات بتانا چاہ رہا ہے، اپنا غم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سنانا چاہ رہا ہے، لہٰذا وہ بل بلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا کہ یہ فلاں فلاں کا اونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اس انصاری شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا، یعنی کہ تم کو حاکم بنایا ہے اور جانوروں کو تمہارا محکوم بنایا کہ وہ تمہارے تابع و فرما بردار ہو رہے ہیں، لہٰذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا۔ تو انسان جانور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی پریشانیاں پیش کرتے، اپنی مصیبتوں کو سنایا کرتے، اپنے دل کا درد بتایا کرتے، اپنے غم سنایا کرتے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا غم سنتے، ان کی باتیں سنتے اور ان کی تکالیف کو دور فرماتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ نے رحمت بنا کر پیدا فرمایا، اور کیوں نہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سنایا جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک شعر ہے نا، آپ کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو دل کے اندر جو ہے نا وہ تڑپ ہونی چاہیے، دل کے اندر وہ شوق، وہ ذوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، اس کی آزمائشوں کو دور فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے، اس ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر پیدا فرمایا۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ہم مزید ان واقعات کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو مدینہ طیبہ سے ریلیٹڈ ہیں، اور پھر مدینہ پاک سے جانوروں کی جو ہے نا وہ محبت کا عالم کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک ملک سے ایک حاجی صاحب مدینہ منورہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جس مکان میں وہ مقیم تھے تو وہاں پر ایک بلی رہتی تھی جو روزانہ ان کے قریب آتی
اور وہ بلی سے حاجی صاحب بھی بڑی پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے، بڑی اس سے محبت کیا کرتے۔ تو حاجی صاحب نے جب اس بلی کو روزانہ دیکھا کہ وہ آتی ہے اور آپ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، تو چلتے چلتے جو ہے نا کچھ دن کے بعد دوران حج جتنا بھی پیریڈ وہاں پر رکنا ہوتا ہے، جتنے ایام کے لیے وہ مدینہ پاک میں رکنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، بس اتنے ہی چند دن کے اندر اندر حاجی صاحب کے نا وہ من میں مدینے کی بلی خوب سما گئی تھی، اور انہوں نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ اس بلی کو میں اپنے ساتھ اپنے ملک واپس لے کر جاؤں گا۔ اور یہ مکمل طور پر اچھی جو ہے نا انہوں نے ایک نیت کر لی اور خالص ارادہ کر لیا کہ اب اس کو لے کر ہی جانا ہے۔ بتمام حفاظت لے جانے کے لیے انہوں نے ایک پنجرے کی بھی ترکیب کر لی، اور ظاہر ہے کہ جس ذریعے سے جانا ہوتا ہے کہ اگر پانی کے جہاز سے جا رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں کے عملے سے اور وہاں کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اس سے جو ہے نا پرمیشن لینی ہوتی ہے۔ جانوروں کو اگر فلائٹ میں اگر لے کر جانا ہو تو اس کی بھی ایک اپنی پرمیشن ہوتی ہے، تو وہ سارے لوازمات جو ہے نا انہوں نے مکمل کر لیے، ایک پنجرا بھی بنا لیا، اور مکمل طور پر یہ نیت ہو گئی کہ اس بلی کو جو ہے نا یہ مدینہ پاک کی بلی ہے اور اسے میں اپنے ساتھ اپنے ملک واپس لے کر جاؤں گا۔ جب ہجر مدینہ کی جانسوز گھڑیاں قریب آئی کہ اب یوں سمجھیں کہ حاجی صاحب کا جو ہے نا وہ مدینہ چھوٹنے والا ہے، اب وہ گھڑیاں آ گئی کہ عشق و محبت کے ساتھ جو ہے نا مدینے میں رہے، با ادب با ذوق با شوق حاضری دیتے رہے، لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ گھڑیاں بالکل قریب آ چکی تھی کہ اب مدینہ چھوٹنے والا ہے، اور مدینے کی آخری رات آ گئی کہ اب اس رات کے بعد جو ہے نا پھر اگلے دن ان کو وہاں سے نکلنا تھا۔ بہرحال حاجی صاحب اس رات آخری رات میں ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر الوداعی سلام پیش کیا جائے، اور اسی نیت کے ساتھ جب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور الوداعی سلام انہوں نے پیش کیا، اور اپنے اس قیام کرنے والی جگہ پر جو گھر انہوں نے لیا ہوا تھا وہاں جا کر رات میں آرام کے لیے لیٹ گئے، تو اب لیٹے کیا کہ ان کی قسمت جاگ اٹھی، اور پھر ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، لبہے مبارکہ کو جنبش ہوئی، اور پھر رحمت کے پھول جھڑنے لگے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، اور حاجی صاحب سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ خیریت سے رخصت ہوں گے مگر میری بلی کو ساتھ نہ لے جانا۔ جی ہاں، آپ الفاظ پر غور کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں حاجی صاحب سے کہ آپ خیریت سے رخصت ہوں گے یہاں سے، لیکن میری بلی کو اپنے ساتھ نہ لے کر جانا۔ یہ کئی دن سے روزانہ میرے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ حضور مجھے بچا لیجئے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ کہ حاجی صاحب نے جو ہے نا وہ ارادہ کر لیا کہ اپنے ملک مجھے لے کر جائیں گے، تو اب ایک بلی کا روزانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہونا اور یہ التجا کرنا کہ حضور مجھے بچا لیجئے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اس بلی کے عشق و محبت کا عالم کیا تھا ہوگا جب ایک جانور جو ہے نا مدینہ پاک سے اتنی محبت کرتا ہے اور مدینہ چھوٹنے کا اسے بھی غم ہے، مدینہ چھوٹنے کا جو ہے نا اسے بھی افسوس ہوتا ہے، اور وہ بھی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایک عاشق رسول مدینہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک نظام قدرت ہے اس کے مطابق تو ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اللہ پاک جو معاملہ ہمارے ساتھ فرماتا ہے یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بلی کا اس قدر جو ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، اور ایک جانور کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حاجی صاحب کے خواب میں تشریف لے آئے اور پھر ارشاد فرمائے کہ آپ خیریت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں گے لیکن میری بلی کو نہ لے کر جانا۔ FGN چینل کے ناظرین، جانوروں کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا یہ انداز رحمت بھرا، اور پھر جانوروں کا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، عقیدت کرنا، اور انسان تو انسان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کا اللہ کا محبوب ہونا، یہ انسان تو انسان اللہ کی دیگر مخلوق بھی یہ جانتی ہے۔ لہٰذا اپنے دل کے اندر مدینہ پاک کی محبت کو اور زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے چاہا تو یہی وہ محبت ہے کہ اسی محبت کے صدقے انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا اور پھر آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک اور واقعہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جانوروں کے ساتھ کس قدر محبت فرمایا کرتے، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جانوروں کا استغاثہ کرنے کا انداز کیسا ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحرا میں تشریف فرما تھے۔ اچانک کسی نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ جی ہاں، آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے اس آواز کی سمت اپنی نظر رحمت فرمائی تو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دوسری طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ بندھی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی پیارے آقا علیہ السلام کو، اور اس نے عرض کی کہ ادن منی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میرے قریب تشریف لے آئیے۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ہرنی کے قریب تشریف لے گئے اور تشریف لا کر فرمایا، تیری کیا حاجت ہے؟ تو ہرنی بولی، اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیجئے، میں ان دونوں کو دودھ پلا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو واقعی ایسا کرے گی؟ یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے وعدہ لے رہے ہیں، کیا تو واقعی ایسا کرے گی کہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ تو ہرنی نے عرض کی کہ حضور اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اشار کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ جی ہاں، اشار کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اشار اس تکلیف کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک اونٹنی پریگننٹ ہو، اور پھر عموماً جیسے 9 منتھس کے بعد جو ہے نا ڈیلیوری ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اونٹنی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی حاملہ اونٹنی کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے اشار کے متعلق کہ جس کا 10 مہینے گزر جانے کے بعد بھی بچہ باہر نہ آئے، اس کی ڈیلیوری نہ ہو، اور اس بیچاری پر جو ہے نا اسی پریگننسی کے دوران اس کے اوپر بوجھ لادا جائے، جس کے سبب وہ تکلیف سے خوب بل بلائے، چیخے چلائے، یعنی ڈیورنگ پریگننسی 10 مہینے کے بعد بھی اس کی ڈیلیوری نہ ہو اور اسی تکلیف میں اس کے اوپر بوجھ بھی رکھا جائے، تو اب بتائیں کہ اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہرنی نے عرض کی کہ حضور اگر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس نہ آؤں تو میرا رب مجھے اس تکلیف میں مبتلا کر دے۔ تو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو کھول دیا اور اس نے جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد وہ ہرنی واپس بھی آ گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے باندھ دیا۔ اتنے میں اعرابی بیدار ہو گئے، یعنی کہ اعرابی اس شخص کو کہتے ہیں جو عرب شریف کے دیہات کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ دیہاتی جو شخص تھا تو وہ بیدار ہو گیا، اور اس نے دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کوئی کام ہے؟ یعنی کہ اسے پتہ ہی نہیں، وہ نیند میں مبتلا تھا، لہٰذا جیسے وہ بیدار ہوا تو پیارے آقا کا دیدار کیا اور عرض کی کہ حضور آپ کو کوئی کام ہے؟ تو فرمایا ہاں، اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دے، تو اس نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں کہ جیسے وہ ہرنی آزاد ہوئی تو فرمایا گیا کہ وہ چوکڑیاں بھرتی ہوئی جا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے جو ہے نا جانور بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ اور پچھلا جو واقعہ ہم نے اس بلی والا سنا تو وہ تو اپنے آپ میں بڑا نرالا واقعہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روزانہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنا کہ حضور مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ یقیناً یہ الفاظ نا دل کو تڑپا دینے والے ہیں کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ وہ عرض کرنے لگی کہ حضور مجھے بچا لیجئے۔ FGN چینل کے ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں اپنے اشعار کے اندر کہ ہاں یہیں کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً
ایک عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ بار بار مدینہ پاک حاضر ہو، جی ہاں، اور اسی بہانے کہ اسے حج بھی نصیب ہو، اسے عمرہ بھی نصیب ہو، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ لہٰذا آئیے کہ مزید ایک اور واقعے کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ جب ہمیں بھی کبھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری کا موقع ملے نا، تو یقیناً بڑے شوق اور ادب کے ساتھ جو ہے نا وہ حاضری کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ 815 سنہ ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک اونٹ اپنے مالک سے خود کو چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا اور سیدھا مسجد الحرام میں داخل ہو گیا۔ لوگ پکڑنے کے لیے دوڑے مگر کسی کے ہاتھ میں نہ آیا۔ اس نے کعبہ مشرفہ کے گرد 7 چکر لگائے، پھر حجر اسود پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے بعد میزاب رحمت کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، اسی طرح روتے روتے وہ زمین پر آ رہا اور اس کا دم نکل گیا، یعنی کہ روتے روتے وہ زمین پر گر پڑا اور یہاں تک کہ اس اونٹ کا دم نکل گیا۔ لوگوں نے اسے باصد احترام اٹھایا اور صفا و مروہ کے درمیان اس اونٹ کو دفنا دیا۔ بہرحال اس دور میں آج کل کی طرح جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ آج کل جو ہے نا وہاں تدفین وغیرہ بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ 815 سنہ ہجری کا واقعہ ہے، لہٰذا وہاں پر جو ہے نا آج کل کی طرح تدفین جو ہے نا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس دور کے اندر ممکن تھی۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بستان المحدثین صفحہ نمبر 298 پر لکھا ہے کہ مشہور محدث حضرت سیدنا امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفا و مروہ کے درمیان مدفون ہیں، یعنی کہ امام نسائی کی جو مزار پاک ہے نا وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان ہے، تو اس دور کے اندر وہاں پر جو ہے نا تدفین ممکن تھی۔ بہرحال اب اس عاشق رسول اونٹ کی کیفیت کو آپ دیکھیں کہ اس نے خانہ کعبہ کے گرد جو ہے نا 7 چکر لگائے کہ گویا اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور حجر اسود کا اس نے بوسہ لیا کہ حجر اسود کے پاس جا کر اس نے جو ہے نا اپنے ہونٹ رکھ دیے، اور میزاب رحمت کے نیچے آ کر جو ہے نا وہ رونے لگا، اور روتے روتے یہاں تک کہ وہ زمین پر گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، کسی نے جو ہے نا وہ کتنی پیاری بات کہی ہے کہ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، جی ہاں، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، چونکہ ہماری ٹاپک چل رہی ہے جانوروں کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز، اور پھر یہ کہ مدینہ پاک سے جانوروں کی محبت کا عالم، تو آئیے ایک اور 2 واقعات آپ کو ان جانوروں کے سناؤں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد انسان و جنات کے ساتھ ساتھ بے زبان حیوان بھی صدمے سے دوچار ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دراز گوشت تھا جس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر سواری فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر بھی ایک قیامت برپا ہو گئی تھی، لیکن انسان تو انسان، صحابہ تو صحابہ، لیکن جانوروں کا بھی عالم تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے غم میں فرط غم سے بے تاب ہو کر اس دراز گوش نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر کے جان دے دی، اور وہ اس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتا تھا، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر دیدار نہیں ہوگا، اور ظاہری اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، گویا ایسا اس نے ایک سبق دیا کہ اب پیارے آقا کے بعد جو ہے نا میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ محبوب کا دیدار ہی نہ ہو، اور محبوب کے دیدار کے بغیر جو ہے نا دن و رات کیسے گزرے۔ اور پھر اس نے جو ہے نا دراز گوش نے چھلانگ لگا کر کے پیارے آقا کے غم میں اس نے بھی جان دے دی۔ پھر فرمایا گیا کہ دوسرے جانور کے متعلق کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خاص اونٹنی بھی تھی، اور اس خاص اونٹنی کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ بھی دیدار مصطفیٰ کے بغیر بے قرار رہنے لگی، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور اس طرح اس نے بھی بھوک پیاس سے اپنی جان دے دی۔ علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن،
جی ہاں، اصل جو زندگی ہے نا وہ ان کے در پر موت آنا ہے، کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہی تو اصل زندگی ہے، اور ان کے در پر اگر موت آ جائے تو پھر کیا بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت بھی بالکل قریب ہے، چند منٹس رہ گئے ہیں، اور ان آخری لمحات میں مدینہ پاک کے کبوتروں کا میں ذکر کروں آپ کے سامنے، کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد النبوی شریف کی جو انتظامیہ ہیں تو انہوں نے جو ہے نا یہ معاملہ کیا کہ حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ ڈیسیژن لیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے۔ ظاہر ہے کہ حاجی صاحبان عاشقان رسول وہاں پر آتے ہیں تو کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اب وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حرم انور کی جو ہے نا صفائی ستھرائی کے لیے اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا، اور پابندی لگا دی گئی کہ اب جو ہے نا وہ دانہ کبوتروں کو نہیں ڈالا جائے گا۔ اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کے لیے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے، دوسری طرف جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے کہ انہیں یہاں دانہ پانی نہ ملے گا، تو ظاہر ہے کہ بندہ بھوکا کب تک رہے گا، انسان جانور کب تک بھوکا رہیں گے، تو وہ دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس حکم پر عمل کیا گیا، جو انتظامیہ نے ڈیسیژن لیا تھا اس پر عمل کیا گیا، اب دانہ نہ ڈالا جا رہا تھا، اور کئی دن تک دانہ نہ ڈالا گیا کبوتروں کو، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے مگر آستانہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جی ہاں، ایک کے بعد ایک کبوتر مرتا جا رہا ہے، لیکن مدینہ چھوڑنا جو ہے نا کبوتروں کو گوارا نہیں۔ اہل مدینہ نے جب اپنی آنکھوں سے یہ عشق و محبت بھرا منظر دیکھا کہ کبوتر جان تو دے رہے ہیں لیکن مدینہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں، پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت کو ریکویسٹ کیے، لیٹرز بھیجے اور اصرار کیا کہ اب کبوتروں کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ نہ کیا جائے، تو تب وہاں کی حکومت نے پھر حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک شعر میں لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئیں تجھ کو برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی حکایات کے ساتھ ساتھ ہم ان جانوروں کی حکایتوں کو بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ پاک سے سچی پکی عقیدت اور محبت رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری مدینہ پاک سے محبت میں اور اضافہ ہو، میرے عشق رسول میں اور اضافہ ہو، تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلے الحمدللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کے لیے اور اس طرح کی پیاری پیاری ادائیں اور پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار جو سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں پورے ملک عزیز ہندوستان کے اندر، آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہوں وہاں کی آپ معلومات حاصل کریں اور دعوت اسلامی انڈیا کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ وہاں بھی عشق و محبت بھرے بیانات اگر آپ سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں مزید عشق رسول اور جو ہے نا وہ موجیں مارتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں مدینہ پاک کی محبت میں جینے، مدینہ پاک کی محبت میں مرنے اور خوب خوب بار بار مدینہ پاک حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت ماب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔